بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت لهم رسلهم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہو تم مگر نہیں ہیں ہم مگر تمہارے ہی مثل، ولکن اللہ یمن، لیکن اللہ احسان کرتا ہے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمیں، ان نأتیکم بسلطان، کے لے کر آئے کوئی نشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے، وما لنا، اور کیا ہے ہم کو، اللہ نتوکل علی اللہ، کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ پر، توکل نہ کریں اللہ پر، فقد ہدانا سبلنا، اور تحقیق رہنمائی فرمائی اس نے ہمیں اپنے راستوں کی طرف، وَلَنَصْبِرَنَّ، اور ہم ضرور بضرور صبر کریں گے، علی ما، ان چیزوں پر، آذیتمونا، جو ایذا تم ہمیں پہنچاتے ہو، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ کل ہم نے پڑھا تھا جب انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی اور مختلف باتیں کرنے لگی، اور 3 شبے انہوں نے سامنے رکھے، 3 شبوں کا اظہار کیا۔ کل وہ 3 شبے تھے، آج ان 3 شبوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلا شبہ کہ تم تو ہماری طرح کے انسان، پھر جب ہم حیت انسانیہ میں اور حقیقت بشریہ میں مساوی اور برابر ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رسول ہو جائے اور دوسرا اس کا امتی ہو جائے، ایک رسول بات رکھے اور دوسرا اس پر ایمان لائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا شبہ کہ تم ہمیں روکتے ہو اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں سے، راستوں سے، اور تیسرا شبہ کہ کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جس پر ہم مجبور ہو جائیں ایمان لانے پر۔ تو آج کے سبق میں جواب دیا جا رہا ہے، قالت لهم رسلهم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر تمہارے ہی مثل، ہم تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، لہذا یہ شبہ نہ کیا کرو کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہمارے اندر میں سے یہ انسان یہ نبی بن گیا۔ نبی سارے کے سارے وہ انسان ہے، اور انسان ہونا، بشر ہونا، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، اور نہ کوئی یہ عیب کی بات ہے۔ بشریت یہ تو ایک فخر کی بات ہے، اللہ نے نوری فرشتوں کو بشر کے سامنے جھکا دیا، سارے فرشتوں کو حضرت انسان کے سامنے جھکا دیا، اور اس پر مفصل گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے کہ بشریت، بشر ہونا، یہ نبوت کے منافی رہی ہے، اسی لیے انبیاء نے کہہ دیا کہ ہم تمہاری ہی طرح کے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا، ہمیں نبوت سے سرفراز کر دیا، اور نبی، اب کفار کہتے تھے، ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر کہتے کہ تمہاری شکل ہماری شکل ایک جیسے ہے، لہذا تفاوت نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، شکل و صورت کے ایک ہونے سے درجات ایک نہیں ہو جاتے، نبی کا درجہ بہت اونچا ہے،
انسانوں میں سب سے کامل ترین ہستی وہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی ہے۔ انبیاء اپنی ذات میں پورے کامل ہیں، اور پھر انبیاء نے بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت پر محنت کی، آپ علیہ السلام خود بھی کامل تھے اور آپ کی جماعت بھی کامل، اور امت میں ایسے لوگ ہیں اللہ کے ولی، وہ بھی پھر کامل بن جاتے ہیں، اور بعض خود کامل ہوتے ہیں دوسرے کو کامل نہیں بنا سکتے، بعض خود بھی کامل ہوتے ہیں دوسرے کو بھی بناتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کامل، اور آپ کے صحابہ ابو بکر و عمر عثمان و علی سارے صحابہ اللہ کی نبی کی محنت سے وہ سب کے سب کامل۔ تو اس لیے ان کا یہ شبہ بالکل باطل ہے، عبث ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی میں نے کہا، یہ اگلے والے جملے میں پہلے شبے کا بھی ازالہ کیا جا رہا ہے اور دوسرے کا بھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ احسان فرماتا ہے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ کسی کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا، کسی کو نبوت سے سرفراز کر لیا، اس کے لیے مال کا، دولت کا، جائیداد کا، اثر رسوخ کا ہونا یہ لازمی نہیں ہے۔ دوسرا شبہ ان کا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے کو چھوڑ دیں، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ احسان فرماتا ہے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، گمراہی والے راستوں سے نکال کر توحید کے راستے پر ڈال دے، غلط عقائد سے نکال کر صحیح عقائد کی طرف رہنمائی فرما دے۔ یہ تو اللہ کا محض احسان اور کرم ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے آباء و اجداد اگر وہ غلطی پر ہیں تو ان کی نسل بھی غلطی پر چلنے لگ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا ابا تو غلط ہے، ابراہیم صحیح راستے پر، ان کا والد وہ غلط راستے پر۔ تو ضروری نہیں ہے اگر آباء و اجداد ایک غلط راستے پر ہیں تو ان کے راستے کو چھوڑنا، صحیح راستے کی طرف آنا، اس کا شریعت میں حکم ہے۔ جیسے پرسوں جو پاکستان کی ایک عظیم ہستی ممتاز عالم دین، ہمارے یہاں بھی الحمدللہ آپ لوگ بھی فخر کر سکتے ہیں کہ یہاں حضرت تشریف لائے تھے اور عصر کی نماز مسجد قوسین میں حضرت نے خود پڑھائی تھی۔ شیخ الحدیث، کئی کتابوں کے مصنف حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، تو ان کے دادا مسلمان نہیں تھے، پارسی مذہب سے تعلق رکھنے والے، والد صاحب اسلام میں داخل ہوئے اور یہ نسل اس طرح چلی۔ تو اب کل کو کوئی کہے کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد، دادا وغیرہ پردادا وہ اس دین پر نہیں تو ہم اس دین کو کیسے قبول کریں؟ اور کئی اس طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ دنیاوی چند مفاد کی خاطر یا دنیا کی خاطر وہ آنے سے کتراتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب جمعہ پڑھنے آتے ہیں، باقی نمازیں میرے پیچھے نہیں پڑھتے، صرف جمعہ پڑھنے شوق سے آتے ہیں۔ ایک دن ان کے صاحبزادے کو میں نے کہا، بہت پڑھے لکھے تھے،
میں نے کہا والد صاحب سے کہو مستقل یہاں نماز پڑھ لیا کرے، میری عادت نہیں ہے، ویسے کوئی نہیں پڑھنے آتا شوق سے جائے کسی مسجد میں۔ تو بیٹے نے کہا کہ میں نے ایک دن باپ سے کہا کہ ابا جمعہ پڑھنے آپ یہاں جاتے ہو، دیگر نمازیں نہیں پڑھتے ہو، مستقل کیوں نہیں آتے؟ کہا پھر یہ پورا محلہ مجھے انگلیاں اٹھائے گا اور کہے گا کہ ساری زندگی وہاں نماز پڑھی، اب یہاں نماز پڑھ رہا ہے۔ لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے، یعنی دل مانتا ہے لیکن لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے اب قدم نہیں اٹھ رہے، قدم ساتھ نہیں دے رہے۔ تو کل کو کوئی یہ کہے کہ میں آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑتا، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرا کنبہ کیا کہے گا، میری برادری کیا کہے گی؟ جو دین سچ ہے اور حق ہے اس میں پھر ایمان والے کنبے برادری کی پرواہ نہیں کرتے۔ تیسرا شبہ کہ کوئی ایسی نشانی دکھاؤ کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جس کو دیکھ کر ہم ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں۔ تو فرمایا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ، نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم لے کر آئیں کوئی نشانی الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تمہاری فرمائشیں پوری کرنا، تمہاری فرمائش کے مطابق کوئی معجزہ دکھانا، کوئی آیت دکھانا، کوئی نشانی دکھانا، یہ ہمارے قدرت اور اختیار میں نہیں ہے۔ حضرات انبیاء فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تمہاری فرمائش کو پورا کرنا، تمہاری فرمائش کے مطابق کوئی معجزہ تمہیں دکھانا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں ہماری نبوت کی جو سند تھی وہ تمہیں دکھلا چکے، روشن نشان تمہیں دکھلا چکے، اور وہ اطمینان کے لیے کافی اور وافی ہے۔ وہ اطمینان کے لیے کافی اور وافی ہے۔ اب اگر تم ضد کرتے ہو، عناد رکھتے ہو، ہٹ درمی پر اتر آتے ہو، کٹ حجتی پر اتر آتے ہو، تو اس کا کوئی علاج انبیاء کے پاس نہیں ہے۔ ضد کا کوئی علاج نہیں، ضد کا کوئی علاج نہیں۔ حضرات انبیاء کے جوابات سن کر کفار خاموش، حضرات انبیاء نے جواب دیے اور کفار حضرات انبیاء کے جواب باثواب سے لاجواب ہو گئے۔ جب کچھ نہیں بنا، اب یہ کفار جہالت پر اتر آئے، نادانی پر اتر آئے، ہٹ درمی پر اتر آئے، ڈرانے پر اتر آئے، دمکانے پر اتر آئے۔ اب اور حربہ اختیار کر لیا۔ تو حضرات انبیاء نے فرمایا کہ تمہارے تخویف سے ہم خائف ہونے والے نہیں، تمہارے ڈرانے سے ہم ڈرنے والے نہیں، تمہاری گیدڑ دبکیوں سے، تمہارے گیدڑ ببکیوں سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، دعوت کے کام کو چھوڑنے والے نہیں، ایمان کے راستے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ہم تو اللہ پر
بھروسہ رکھتے ہیں، ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ توکل کا معنی کہ تمام اسباب کو بروئے کار لا کر پھر رزلٹ اور نتیجے کا اعتماد صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اب اعتماد توکل ہمارا اللہ کی ذات پر ہے۔ تمہارے ڈرانے سے ہم ڈرنے والے نہیں، ایمان والے بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتے ہیں۔ اسباب اختیار کرنا، اسباب کی 3 قسمیں ہیں، اسباب مقطوعہ، اسباب مظنونہ، اسباب موہومہ۔ اسباب مقطوعہ قطعی حد تک پہنچتا ہے، مثال کے طور پر کہ کھانا اور پینا، اس میں انسان کی حیات کا راز مضمر ہے۔ اب کوئی بول دے کہ میں نے کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے، بیٹھ جاتا ہے اللہ پر توکل ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اب اگر موت آتی ہے تو یہ موت حرام ہے۔ ہمارے گاؤں سے ایک فون آیا، اطلاع آئی، وہاں اب بھی بڑی شدید سردی ہے، بہترین سردی ہے، بغیر کمبل اور رضائی کے نیند نہیں ہوتی۔ فاٹا ضلع اور اغذئی ایجنسی، پورا رمضان کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں بارش نہ ہو، 3 4 گھنٹے موسلا دھار بارش۔ کچے مکانات، ب مکانوں میں پانی آ رہا ہے، ٹپک رہا ہے ہر طرف۔ تو ایک مکان والے سے کہا گیا کہ بھئی پانی ٹپک رہا ہے، مکان مٹی کا ہے، گر جائے گا۔ فرمایا دیوار گرے گی تو دیوار کے نیچے گرنے والا شہید ہے، شہادت کی موت مل جائے گی۔ پاکستان میں ویسے ہی یہ شہادت کی موت سستی ہے، ٹماٹر والا بھی شہید ہے، مرغے لڑانے والا بھی شہید ہے، کتوں کی لڑائی کرانے والا بھی آپس میں لڑ پڑے وہ بھی شہید ہے، شراب پی کر مرنے والے وہ بھی شہید ہیں، گناہ کرنے والے بھی شہید ہیں، ہر طرف شہید شہید شہید۔ تو میں نے کہا یہ آپ کی سوچ غلط ہے، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ گرنے والی ہے اور پھر نیچے بیٹھ کر، جیسے پنجاب والے بند پر بیٹھ جاتے ہیں جگیاں لگا کر، دیکھ رہے ہیں سیلاب آ رہا ہے اور سیلاب آ کر لے ڈوبے گا، غرق کر دے گا۔ نہیں جی، اللہ بچانے والا ہے، اللہ بچانے والا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ یہ جو سیلاب کی نظر ہو جائے یہ شہید کہلائے گا؟ یہ جو دیکھ رہا ہے مکان کی چھت گرنے والی ہے اور یہ اس کے نیچے بیٹھا ہوا، اگر یہ خدا نخواستہ لقمہ اجل ہوتا ہے اس دیوار کی وجہ سے تو کیا یہ شہید کہلائے گا؟ تو اسباب کو اختیار کرنا، اسباب مظنونہ جس میں غالب گمان انسان کا ہو، لیکن اس میں بھی تاثیر اللہ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے، نیت اللہ کی ذات کی طرف۔ بس غالب گمان ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہوا، گولیاں دی زبان کے نیچے رکھی، تو گولیوں میں تاثیر نہیں ہے، تاثیر اللہ رب العالمین کے حکم میں ہے۔ یا سر میں درد ہے، ڈسپرین استعمال کر لی، تو استعمال کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں تاثیر یہ اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا اللہ رب العالمین دکھا دیتا ہے کہ ایک آدمی کو اس گولی سے فائدہ ہو رہا ہے اور دوسرے کو نہیں ہو رہا، دوسرے کو نہیں ہو رہا۔ بعض دفعہ جب بعض ساتھیوں کی حالت بگڑ جاتی ہے
وہ پھر ایک ساتھ 4-5 گولیاں استعمال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے تو اتنی گولیاں کھا لی، فرق نہیں ہو رہا۔ تو اب فرق کرنے سے اب بیماری بڑھ چکی ہے۔ اور ایک اسباب موہومہ وہم ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی اسباب اختیار کرنا، جھاڑ پھونک کر لینا، بعض علماء نے کہا۔ بہرحال وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، انبیاء نے کہا کہ ہم ایمان والوں کا بھروسہ وہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اور فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کریں، وہ اللہ کی ذات وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، جس نے ہماری رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف، ہمارے سامنے راستوں کو بالکل واضح کر دیا، ہم اس اللہ کی ذات پر بھروسہ کیوں نہیں کریں؟ جس اللہ نے ہمیں کفر کو سامنے واضح کر کے رکھ دیا، شرک کو واضح کر کے رکھ دیا، نفاق کو واضح کر کے رکھ دیا، شک کو واضح کر کے رکھ دیا، تردد کو واضح کر کے رکھ دیا، بد اعتقادی کو واضح کر کے رکھ دیا، جس اللہ نے تجارت کے راستوں کو واضح کر دیا، معیشت کے راستوں کو واضح کر دیا، سیاست کے راستوں کو واضح کر دیا، اخلاقیات ہو، امن اور جنگ ہو، لین دین ہو، آپس کے معاملات ہوں، ایک دوسرے کے حقوق ہوں، سارے راستے اللہ نے واضح کر دیے۔ جب اللہ نے سارے راستے واضح کر دیے تو ہم اس اللہ کی ذات پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمارے سامنے واضح راستے رکھ دیے، کوئی راستہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، کوئی راستہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم صبر بھی کریں گے، صبر ضرور بضرور کریں گے، عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، جو ایذا تمہاری طرف سے ہمیں پہنچتی ہے، جو تکلیف تمہاری طرف سے ہمیں پہنچتی ہے، اس لیے کہ ان کی عادت تھی، وہ زبانوں سے باتیں کرتے تھے، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، یہ کاروبار کرتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہم ضرور بضرور تمہاری طرف سے جو تکالیف پہنچ رہی ہے، وہ زبان کے اعتبار سے ہو یا تمہارے اعضاء اور جوارح کے اعتبار سے، ہم اس پر صبر کریں گے۔ اور آج تک علماء کرتے آ رہے ہیں، انبیاء کے وارثین علماء کرتے آ رہے ہیں، آج بھی علماء کو نہیں بخشا جاتا، جس کے منہ میں جو آئے وہ بولتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے، اگر وہ نیچے ہے تب بھی بول رہا ہے، اگر وہ اونچا ہے۔ یہاں چوک میں ایک دکان والا تھا، تو چلا گیا کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میری عادت ہے پیدل گھومنے کی ادھر ادھر، وہ مجھے کہتا تھا مولوی صاحب آپ کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، آپ پیدل گھومتے ہیں، آپ پیدل گھومتے ہیں، میرے پاس سائیکل ہے، میرا بس ہوتا تو میں آپ کو یوں کر دیتا، یوں کر دیتا۔ میں سن لیتا تھا اس کی بات۔ ایک دفعہ میرے بھائی یہاں چوک پہ ایک گاڑیوں بنانے والا تھا، ان کی گاڑی تھی ڈبل ڈور ویگو گاڑی، 0 میٹر گاڑی تھی، وہ کہیں باہر تھے، تو مجھے فون کر کے کہا کہ بھائی وہ مولوی صاحب گاڑی کو لے کر لا کر گھر کے پاس پارک کر دیں۔ عصر کا ٹائم تھا، میں نماز پڑھ کر گیا، گرین کلر کی، میں نے گاڑی اسٹارٹ کی، اب جب میں گیا ہوں تو وہ دیکھ کر مجھے حیران رہ گیا، ایسے 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 بھاگتا بھاگتا پہنچ گیا۔ کہا مولوی صاحب آج تو آپ ویگو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کل پیدل جا رہا تھا تو تب بھی تم خوش نہیں تھے، آج ویگو میں بیٹھا ہوں تو تب بھی تم خوش نہیں ہو، اللہ ہی تمہیں خوش کرے۔ حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر مولوی سائیکل پہ بیٹھ کر
سائیکل پر بیٹھ کر امریکہ کو مارنے کی بات کرے تو یہ لوگ کہتے ہیں مولوی کو دیکھو سائیکل پہ بیٹھا ہے اور امریکہ سے لڑنے کی بات کر رہا ہے، اور جب یہی مولوی ڈبل ڈور گاڑیوں میں 4 گارڈ کے ساتھ گھومتا ہے تو کہتے ہیں مولوی نے کہیں پیسہ کھایا ہے۔ گاڑی آ گئی اس کے پاس، گاڑی آ گئی اس کے پاس۔ بہرحال وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم صبر کریں گے، ضرور بضرور کریں گے جو ایذا تمہاری طرف سے ہمیں پہنچ رہی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی متوکلین میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ۔